السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبيهم وظالميهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد والے. ابتدائے کلام آپ تمام حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں اس نعمت عزاداری امام حسین پر. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا موضوع قرآن میں ذکر امیر المؤمنین. اس حوالے سے جس آیت سے میں نے بات کا آغاز کیا ہے اور کوشش کروں گا کہ آج اس آیت پر بات کو سمیٹ دوں تاکہ باقی بچے ہوئے دنوں میں مزید کچھ آیات میرے مولا کی شان میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. جب مولا کائنات سے سوال کیا گیا مولا خدا آپ کی شان میں، آپ کے خیال میں، آپ کی نگاہ میں قرآن میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، تو مولا نے سورہ ہود آیت 17 کی تلاوت کی. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کانا علی بینۃ من ربہ. کہ ایک وہ ذات ہے جو اپنے پروردگار کی جانب سے، اپنے اللہ کی طرف سے واضح، روشن اور مضبوط دلیل کے ساتھ ہے. میں نے عرض کیا کہ تمام امت میں اتفاق ہے کہ ذات سے مراد کوئی اور نہیں، ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر قرآن کی آیت یہاں خاموش نہ ہوئی. جب نعت رسول بیان ہو گئی تو منقبت امیر المومنین کا آغاز ہوا. جب نبی کی فضیلت پر بات کا آغاز ہو چکا تو اب علی کی فضیلت کا بیان شروع ہوا. آیت آگے بڑھی وَيَتْلُوهُ، اور ایک دوسری ذات، ایک دوسری ہستی ہے جو پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے اس پہلی ذات کے بغیر کسی فاصلے کے، جو ان کے بعد ہے بغیر کسی فاصلے کے. یہ کس حیثیت میں تشریف لا رہے ہیں نبی کے پیچھے؟ آیت کہتی ہے شاہدن. یہ نبی کے پیچھے جو آ رہا ہے یہ اس نبی کی نبوت پر گواہ بن کر آ رہا ہے. اس لفظ شاہد اور اس میں پوشیدہ اسرار پر گزشتہ تقریباً 1.5 دن ہم نے گفتگو کی کہ یہ کون ہے کہ جسے ہمارے نبی کی رسالت پر گواہ بنایا جا رہا ہے، کہ جو نبی خود تمام نبیوں کی نبوت پر گواہ ہے، اس نبی کی رسالت پر گواہ کو علی کہتے ہیں. ضمن میں نے عرض کیا کہ اس گواہی کے کیا تقاضے ہیں. کل تفصیل سے وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کی. امید ہے کہ بات یاد ہے، ذہنوں میں محفوظ ہے. اگر کل تک کی بات آپ کو یاد ہے تو مل کر ایک صلوات پڑھیے. آیت آگے بڑھی، آیت یہاں نہ رکی. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، کوئی ہے جو نبی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، نبی کی رسالت پر گواہ بن کے آ رہا ہے،
مگر اے مسلمانوں، اے امت والوں، جب قرآن کی اس آیت کو پڑھنا اور پڑھ کر رسول کے پیچھے کسی گواہ رسالت کی تلاش شروع کرنا تو کہیں ایسا نہ ہو تمہیں ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں بہت دیر لگ جائے، تمہیں مدینے کی گلیاں بازار، مدینے کے علاقے، مدینے کے چوراہے جا کر کھنگالنے پڑے، دیکھنے پڑے، تلاش کرنے لگے۔ اللہ نے امت کا کام آسان کر دیا، ایک تعارف، ایک ایڈریس، ایک پتہ بتا دیا، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ۔ یہ یاد رکھنا، جو نبی کے پیچھے آ رہا ہوگا، جو گواہ رسالت بن کر آئے گا، وہ کہیں باہر والا نہیں ہوگا، وہ گواہ خود رسول سے ہوگا۔ اس گواہ کا تعارف یہ ہے منہو، یہ گواہ خود نبی سے ہے۔ تو اب تمہیں گھر سے باہر جانے کی ضرورت نبی نہیں ہے، نبی کے گھر میں تلاش کرو، گھر والوں میں تلاش کرو، دیکھو کہ کون ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا ہو یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ امت مسلمہ نے جب تلاش کرنا شروع کیا تو سوائے پنجتن کے کوئی ایسا نہ ملا جس کے بارے میں میرے نبی نے امت کو بار بار بتایا ہو یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ غور کیجئے گا، باقی ساری امت نبی کے ساتھ ہے، نبی سے نہیں ہے۔ تھوڑا سا جا کر سنیے گا، باقی ساری امت نبی کے ساتھ ہے، معن نبی ہے، من النبی نہیں ہے۔ نبی کے ساتھ ہے، وہ بھی اگر اچھے کردار کے ہوں، یا یوں کہوں جو خود کو نبی کے ساتھ رکھیں، نہ یہ کہ نبی کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ امت اگر نبی سے وفادار رہے تو یہ نبی کے ساتھ ہے، نبی سے نہیں ہے۔ تنہا وہ آل محمد ہے، تنہا چند ہستیاں ہیں کائنات میں کہ جو نبی سے ہیں، جو محمد سے ہیں، کہ اگر انہیں جدا کر کے دیکھو تو کبھی نبی تعارف کراتے ہوئے نظر آئیں گے، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے، میں، یہ تو ترجمہ آسان ہے نا، علی مجھ سے ہے، میں۔ کبھی نبی فرماتے نظر آئیں گے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، مجھ سے ہے۔ کبھی نبی فرماتے نظر آئیں گے حسن منی وانا من حسن، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ اور تمام امت میں متفقہ اور معروف حدیث حسین منی وانا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کبھی نبی ان ہستیوں کا الگ الگ تعارف کراتے نظر آئیں گے، الگ الگ پہچان کراتے نظر آئیں گے، کبھی مسجد میں، کبھی ممبر پہ، کبھی گھر میں، کبھی مدینے کی کسی گلی میں، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے آگے، الگ الگ ان کا تعارف کراتے نظر آئیں گے۔ مگر ایک وقت وہ بھی آئے گا جب یہ پانچوں تن ایک چادر میں جمع ہو جائیں گے تو نبی کہہ کر پکاریں گے انہم منی وانا منہم۔ انہم منی وانا منہم، اے اللہ یہ پانچ تن ہیں جو مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، ان کے علاوہ کوئی چھٹا یا چھٹا ہوا ایسا نہیں ہے کہ جو نبی سے ہو۔ بات پہنچ رہی ہے؟ آیت نے آ کر سارا جھگڑا ختم کر دیا۔ نبی کی رسالت کے گواہ کو ڈھونڈنا، نبی کے جانشین کو ڈھونڈنا تو باہر والوں میں نہ ڈھونڈنا، نبی کے گھر والوں میں ڈھونڈنا، جنہیں زیر چادر جمع کر کے نبی نے بتایا ہے یہ مجھ سے ہے، ان کی طرف آیت اشارہ کر کے کہہ رہی ہے منہو، یہ جو گواہ رسالت ہے یہ رسول سے ہے۔ آپ نے غور کیا؟ ایک آیت ہے، تین لفظ ہیں، یتلوہ شاہد منہ، ہر ایک لفظ میں میرے مولا کی کتنی بڑی فضیلت چھپی ہے، ہر ایک لفظ میں میرے مولا کا کتنا بڑا مقام پوشیدہ ہے۔ کوئی وجہ تھی کہ میرے مولا کو اپنی شان میں یہ آیت سب سے زیادہ پسند تھی۔ اور جب یہاں تک بات آئی ہے، جب مقام منیت تک بات آ گئی ہے، گواہ رسالت وہ ہے جو نبی سے ہو، جو رسول سے ہو، تو حرج نہیں ہے کہ کچھ بات حدیث رسول پر ہو جائے، وہ حدیث جو معروف ترین احادیث میں سے ہے، جسے تمام امت نے تسلیم کیا، جسے رسول کے بعد 16 سے زیادہ جلیل القدر اصحاب نے یا بعض امہات مومنین نے نقل کیا،
اور آج تک مسلمانوں کی کتابوں میں وہ حدیث پہنچی، علی کا وہ تعارف پہنچا کہ جب مختلف مقامات پر، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، کئی مقامات پر، کئی موقعوں پر نبی نے جب امت کے سامنے علی کی پہچان کرائی تو اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا علی منی و انا من علی، اے لوگوں یاد رکھنا علی مجھ سے ہے، میں ایک درود پڑھیے مولا کی عظمت کا۔ پریشان تو نہیں ہے میری بات، میرے الفاظ مشکل تو نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، میرے ساتھ ساتھ اس اظہار کے، اس ولایت کے پرچار کے ہر قدم پر میرا ساتھ دیجیے گا۔ حرج نہیں ہے کہ جب آیت میں منہو کا لفظ علی کی فضیلت بتا رہا ہے، جس کی تفصیل نبی نے کہتی علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، تو حرج نہیں ہے چند جملوں کی بات اس حدیث نبی پر ہو جائے۔ یہ فضیلت آیت سے نکل کے آ رہی ہے، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ وہ حدیثیں جو نبی، اب تھوڑی سی باریک بات ہے، جوان دوست توجہ کیجیے گا، علی کی وہ فضیلتیں جو نبی کی زبان پاک پر آئی، کس زبان پر؟ جو زبان وحی کے بغیر بات نہیں کیا کرتی، اس زبان پر جب بھی علی کی فضیلتیں آئیں تو امت نے ان حدیثوں کے ساتھ دو طرح کا سلوک کیا، یا تو پہلے سرے سے انکار کرنے کی کوشش کی، متفق ہیں، سرے سے انکار کرنے کی کوشش کی، مگر نبی نے اس کا حل یہ نکال رکھا تھا کہ کڑکتی دھوپ میں سوا نیزے پر سورج ہو، 1.25 لاکھ کا مجمع ہو، تب میں انہیں علی کی فضیلت بتاؤں گا۔ کوئی گھر پہنچے گا تو گھر والے پوچھیں گے 3 دن کہاں دیر ہو گئی، مجبوری میں بتانا پڑے گا نبی نے روک کے رکھا تھا، علی کی فضیلت کا اعلان ہو رہا تھا۔ نبی نے اس پہلی بات کو، پہلے طریقے کو یوں توڑا کہ یا تو اب اگر علی کی بات ہوگی تو اتنے بڑے مجمع میں ہوگی کہ ایک دو انکار کر بھی دے، سارا مجمع تو انکار نہ کر پائے گا، یا میں اس امت کو علی کی فضیلت اتنی بار سناؤں گا، بار بار سناؤں گا، ہر موقع، ہر مناسبت، ہر مقام پر سناؤں گا کہ اگر کسی ایک مقام پر رد کرنا بھی چاہے تو دوسرا مقام ان کی نظروں کے سامنے آ جائے، وہاں سے دامن بچائے تو تیسری جگہ ان کے سامنے آ جائے، وہاں سے نظریں ہٹائے تو چوتھے مقام پر علی کی فضیلت نظر آئے۔ تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا، نبی نے یہ حل نکالا کہ یا تو علی کی فضیلت اگر ایک بار بتاؤں گا حدیث غدیر کی طرح تو اتنے بڑے مجمع میں بتاؤں گا کوئی چھپا نہ سکے، کوئی انکار نہ کر سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں کیا خبر نبی نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا، یا میں اتنی بار دہراؤں گا۔ اب سمجھ آیا کیوں جب ہم علی سناتے ہیں تو اتنے بڑے مجمع کو اکٹھا کر کے سناتے ہیں، کیوں ہم علی بار بار سناتے ہیں؟ یہ دونوں نبی کی سنتیں ہیں۔ جب بات حدیث منزلت جیسی حدیث کی ہو یا دیگر علی کی فضیلتوں پہ مشتمل حدیث کی ہو، جہاں نبی نے 1.25 لاکھ کا مجمع نہیں لگایا، مگر وہاں نبی نے حدیث ایک بار سنانے کو کافی نہیں سمجھا، ہر مقام پر، ہر میدان میں، ہر جگہ نبی نے حدیث اتنی دہرائی، اتنے لوگوں تک پہنچائی کہ ایک دو انکار کریں تو باقی 8 نقل کرنے والے باقی ہوں اور کر رہے ہیں۔ لہذا لوگوں پر علی کی فضیلت کے انکار کا دروازہ نبی نے یوں بند کر دیا، مگر شیطان بھی اپنے وسوسے کے جال بنتا رہتا ہے۔ جن لوگوں کو علی کی فضیلت سے مشکل تھی انہوں نے دوسرا حل نکالا، دوسرا حل نے نکالا کہ علی کی شان میں نبی کی جس فضیلت سے، میرا بچہ، میرے بیٹا سیدھے بیٹھ جاؤ مجلس میں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میرا بچہ، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جب امت نبی کی زبان سے نکلی ہوئی، توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی، جب امت نبی کی زبان سے نکلتی ہوئی علی کی کسی فضیلت کا انکار نہیں کر سکی، جھٹلا نہ سکی، یہ نہ کہہ سکے کہ سند ثابت نہیں، یہ نہ کہہ سکے کہ نبی نے نہیں بتلایا، تو امت نے دوسرا کام شروع کیا۔ وہ دوسرا کام کیا تھا کہ اب اس کے معنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔
خوب غور کیجیے گا. لہذا حدیث غدیر میں کوئی اتنی جرأت نہ کر سکا کہ کہتے نبی نے نہیں فرمایا تھا. لوگوں نے بحث شروع کی، لفظ مولا کا مطلب تو دوست ہوتا ہے. یعنی 1.25 لاکھ کے مجمع کو تپش میں گرمی میں 3 دن تک کھڑا رکھا گیا صرف یہ بتانے کہ علی میرا دوست ہے. تو کون تھا امت میں کہ جو اس حقیقت کو نہیں جانتا تھا کہ علی نبی کا دوست ہے؟ کون تھا کہ جسے روک کر یہ بات بتانی پڑ گئی؟ تو امت نے یہ دوسرا طریقہ شروع کیا. لوگوں نے، بعض لوگوں نے، امت تو علی کے فضائل کو مانتی ہے، نبی کی امت تو ہے ہی وہی جو علی کی فضیلت کو مانتی ہو. یہ تو بعض لوگ تھے، جب علی کی کوئی فضیلت سامنے آئے تو پریشان ہونا شروع کرے. اب پریشان ہو کر کیا کرے؟ حدیث کا انکار تو نہیں ہو سکتا. اتنی جگہ نقل ہو گئی، اتنے اصحاب باوفا نے نقل کر دی، اتنے محدثین نے اپنی صحیح کتابوں میں لکھ دی، اپنی مسند کتابوں میں لکھ دی. تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نبی نے نہیں فرمایا تھا. تو کیا کرے؟ تو اب معنی میں تحریف کی گئی، معنی میں تصرف کیا گیا، مطلب کو پھیرنے کی کوشش کی گئی. مگر آیت کہہ گئی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. ارے یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. علی اللہ کے اس نور کو کہتے ہیں جسے کسی کی پھونکیں نہیں بجھا سکتی. متفق ہے؟ جب بات امت کے سامنے اس حدیث کی آئی کہ جب نبی نے فرمایا علی منی وانا، مکمل کیجئے گا میرے ساتھ تاکہ ذکر علی سننے والوں کے ساتھ ہم سب کا شمار ذکر علی کرنے والوں میں بھی ہو جائے، اور یوں ایک عبادت کے بجائے ہمارے نصیب میں 2 عبادتیں آ جائیں. ایک صلوات پڑھیے میرے مولا کی عظمت پر. لہذا اب جب دیکھا گیا کہ 15 سے زیادہ نبی کے باوفا اصحاب نے اس حدیث کو نبی سے مختلف مناسبتوں، مختلف موقعوں پہ نقل کیا، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. تو اب لوگوں نے آ کر خوب زور لگایا، خوب فکر کی، خوب سوچا، اور آخر میں کچھ نتیجے دینے لگے. حدیث کے معنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تاکہ فضیلت کی آنچ کچھ کم ہو جائے. علی والوں کے لیے جو علی کی فضیلت کی ٹھنڈک ہوتی ہے، غیروں کے لیے وہی علی کی فضیلت کی آنچ ہوا کرتی ہے. کسی کے دل میں ٹھنڈک اتر آتی ہے، کسی کے دل میں تپش محسوس ہو جاتی ہے. ایک علی ہے مگر 2 طرح کے اثر رکھتا ہے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا وہ ہے کہ جو صرف دھواں دیتا ہے. سب مل کر غور کیا آپ نے؟ تو اب جب ذکر فضیلت علی کی تپش کچھ کم کرنا چاہی تو حدیث پر اپنا بہت زور لگایا. نبی کیا کہنا چاہ رہے؟ سامنے کی بات ہے، نبی نے کہہ دیا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی منی وانا من علی. کہنے لگے نہیں جناب، یہ تو نبی نے اس لیے کہا تھا، توجہ میرے ساتھ ہے، اور صرف اس مطلب کو سن کر کوئی اٹھ کر نہ چلا جائے، جواب سنے بغیر گیا تو اس کی ذمہ داری ہے. کہنے لگے کہ نبی نے اس لیے فرمایا تھا کہ علی بھی اس امت کی طرح مسلمان تھے، ساری امت آپس میں بھائی بھائی ہے، ساری امت ایک جسم کی مانند ہے. اتنی اچھی بات لگ رہی ہے نا؟ لہذا چونکہ علی بھی امت مسلمہ میں تھے، لہذا نبی نے کہہ دیا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یعنی علی بھی میری امت سے ہے. بس اتنی سی بات ہے. جس طرح ہر مسلمان ہے اس طرح علی بھی ہے. غور کر رہے ہیں کہاں قینچی لگائی جا رہی ہے؟ حدیث کے معنی میں تصرف، حدیث کے معنی میں تحریف.
مگر میں قربان جاؤں ذات گرامی رسول عربی کے کہ جو قیامت تک اپنی امت کا حال دیکھ رہے تھے، ایسے ایسے مقام پر یہ حدیث فرمائی کہ کسی شک پیدا کرنے والے کے شک کی کوئی اوقات باقی نہ رہے۔ مانا کیا کیا لوگوں نے، غیروں نے مانا کیا کیا، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے میں علی سے ہوں، کون سی بڑی بات ہے، سب کے سب نبی کے امتی ہیں، سب نبی سے ہیں، نبی سب سے ہیں۔ بڑی جرأت چاہیے، بڑی جسارت چاہیے یہ جملہ کہنے کے لیے، سب نبی سے ہیں مگر نبی سب سے نہیں ہے، تو کہہ دیا۔ تو اب آئیے، ہم نے امت کی کتابوں کو کھولنا شروع کیا، نبی نے کہاں کہاں کس کس مناسبت پر، کس کس پس منظر پہ، کس مشکل میں، کس موقع پر اس حدیث کو فرمایا، ان موقعوں سے ہمیں ان سارے شبہات کا، ان سارے شکوک کا جواب ملتا چلا گیا۔ آئیے ایک موقع پیش کرتا ہوں، پھر انصاف کرنے والا جانے، اس کا خدا جانے کہ واقعاً اسے لگتا ہے کہ نبی نے علی کو علی منی و انا من علی صرف اس لیے کہا تھا کہ علی بھی نبی کے امتی ہیں۔ روایت کہتی ہے، محدثین امت نے اسے اپنی کتاب میں لکھا کہ رسول نے ایک موقع پر علی کو یمن کی طرف لشکر کش پہ سالار اور علم بردار بنا کر بھیجا۔ علی کی امیری تھی، جنگ میں فتح نصیب ہوئی، کیسے نہ ہوتی علی امیر سے؟ کون سی جنگ ہے جہاں علی گئے ہوں اور امت کو فتح نہ ملی ہو؟ یا کون سی ایسی جنگ ہے جہاں علی نہ گئے ہوں اور امت کو فتح مل گئی ہو؟ علی گئے ہیں، امت کو فتح ملی، جب فتح ملتی تھی تو امت خوش ہوتی تھی کیونکہ فتح کے ساتھ مال غنیمت بھی آتا تھا۔ اب جب مال غنیمت آیا تو جو لشکر کا امیر ہے اس کی ثواب دید ہے، اس کا اختیار ہے، وہ جیسے چاہے مال غنیمت کو تقسیم کرے۔ علی نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، وہ جس کے ہاتھ کو رسول نے اپنا ہاتھ کہا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے مال غنیمت کو تقسیم کیا۔ مگر اس لشکر میں سے تاریخ نے عدد لکھا، 4 لوگوں کو اعتراض ہوا، 4 لوگ راضی نہ ہوئے، اور انہوں نے مل کر یہ پلان بنایا کہ ہم یمن سے، علی تو لشکر کے ساتھ مدینے پہنچیں گے، ہم لشکر سے پہلے بہت تیزی سے دوڑ کر یمن سے مدینے پہنچ جائیں گے۔ ریاضت بھی اچھی تھی، لہذا یہ لوگ علی اور ان کے لشکر سے پہلے مدینے پہنچ گئے۔ اب جب مدینے پہنچے تو کیا ہوا، مسجد نبوی آئے، نیت کیا تھی کہ نبی کی بارگاہ میں علی کی شکایت کریں گے۔ توجہ میرے ساتھ ہے نا؟ تھوڑا سا حوصلہ دیجیے گا، ایک صلوات پڑھیے نبی کی عظمت پر۔ نبی کی بارگاہ میں علی سے پہلے پہنچ کر، بہت تیزی سے پہنچ کر علی کی شکایت کریں گے۔ نبی مسجد نبوی میں ہے، اپنے لشکر کے جیت کے بعد ان کے منتظر ہیں۔ یہ 4 لوگ مسجد میں داخل ہوئے، مسلمانوں کی کتابوں نے اس حدیث کو اس تفصیل سے لکھا۔ یہ 4 لوگ مسجد کے صحن میں داخل ہوئے، صحن سے نبی کی طرف داخل ہوئے، نبی کے پاس پہنچے۔ 4 میں سے ایک شخص، نبی کی خوب توجہ کیجیے گا، 4 میں سے ایک شخص نبی کے سامنے آیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں علی کی شکایت لے کر آئے ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ کوئی عام امت والے نہیں تھے، یہ اصحاب نبی تھے، یہ گھر میں بیٹھنے والے اصحاب نہیں تھے، یہ جہاد سے لوٹ رہے تھے، یہ جنگ جیت کر لوٹ رہے تھے، صحابی بھی تھے، مجاہد بھی تھے۔ علی کی شکایت لے کر نبی کے پاس آئے۔ روایت کے جملے ہیں، جب پہلے آنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں علی کی شکایت لائے ہیں، فأعرض بوجهه عنهم، نبی نے اس پہلے آنے والے سے اپنا منہ، اپنا رخ موڑ لیا۔ توجہ نہیں کی آپ نے عزیزوں، نبی نے اس آنے والے سے رخ موڑ لیا، بات کرنا تو دور، بات سننا بھی گوارا نہ کیا۔ علی کی شکایت دل میں لے کر آیا۔ دوسرا شخص آگے بڑھا، دوسری سمت سے آیا، یا رسول اللہ علی کی شکایت لے کر آئے ہیں، فأعرض ثانیہ، نبی نے اس سے بھی منہ موڑ لیا۔ تیسرا شخص آگے بڑھا، یا رسول اللہ، نبی کی، آپ کی بارگاہ میں علی کی شکایت لے کر آئے ہیں، نبی نے اس تیسرے آنے والے سے بھی رخ موڑ لیا۔ غور کر رہے ہیں،
میں نے 3 بار یہ جملہ پڑھا، آپ نے سنا مگر غور نہیں کیا۔ پہلا شخص علی کی شکایت لے کر آیا، نبی نے منہ موڑا۔ دوسرا شخص دوسری جانب سے آیا، نبی نے رخ موڑا۔ تیسرا شخص تیسری جانب سے آیا، نبی نے پھر اپنے چہرے کو موڑ لیا۔ لوگ علی کی شکایت لے کر آ رہے ہیں، محمد ان سے اپنا چہرہ موڑ رہے ہیں، محمد ان سے اپنا رخ موڑ رہے ہیں۔ غور نہیں کیا آپ نے یہ کون نبی ہے، یہ کون رسول ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اب مجھے کہنے دو، جو علی کی شکایت دل میں رکھ کے نبی کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اس سے محمد نہیں اللہ کی رحمت رخ موڑ رہی۔ رحمت للعالمین نے منہ موڑ لیا، مطلب اللہ کی ساری رحمت نے منہ موڑ لیا۔ کیوں؟ دل میں علی کی شکایت ہے، دل میں علی کے لیے ذرا سی کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ مگر سمتیں تو 4 ہی ہوا کرتی ہیں، یہ 4 لوگ بھی بڑی تیاری سے آئے تھے۔ چوتھی اور آخری سمت سے چوتھا شخص نبی کے سامنے آیا، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں علی کی شکایت لے کر آئے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی شخص بار بار آئے، آپ اس سے تنگ آ جائیں، پریشان ہو جائیں، زچ ہو جائیں اور جان چھڑانا چاہیں تو اتنا تو کریں گے نا کہ اس سے بات کر لیں، اسے مخاطب کریں، اسے سمجھائیں میرے بھائی میرے سامنے یہ بات نہ کرو۔ یہ تو ہمارا اخلاق ہے کہ جو تقاضا کرتا ہے کہ جب کوئی سامنے ہو اسے مخاطب کیا جائے، اسے ہم کلام کیا جائے، اسے ڈائریکٹ بات کی جائے۔ ذرا سوچئے وہ جو خلق عظیم پر اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز نبی ہے، ان کے اخلاق نے انہیں کیا سکھایا ہے، ان کے اخلاق نے انہیں کیا اشارہ کیا، مگر وہ خلق عظیم پر فائز نبی جب کوئی چارہ نہ رہا، چاروں سمتوں سے چاروں نے آ کر نبی کو گھیر لیا تو نبی نے انہیں مخاطب کرنے کے لائق بھی نہ سمجھا، بلکہ کیا فرمایا ماذا یریدون من علی، ان لوگوں کو علی سے کیا مشکل ہے۔ غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا تم لوگوں کو، نہیں، نبی نے انہیں منہ لگانے کے قابل بھی نہ سمجھا۔ ان لوگوں کو ماذا یریدون، ارے لوگوں کو علی سے کیا مشکل ہے، ان علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بات کر لیجئے، نہیں، نبی نے بات کرنے کے لائق نہ سمجھا، دل میں علی کی شکایت لے کر آئے ہیں۔ جملہ کیا ارشاد فرمایا، ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ آپ نے پھر غور نہیں کیا، نبی انہیں سمجھانا چاہ رہے تھے میں محمد ہوں، میں نبی ہوں، علی نفس نبی ہے، بھلا کبھی کوئی کسی کی شکایت لے کر خود اس کے اپنے نفس کے پاس بھی جایا کرتا ہے؟ علی کی شکایت کرنی ہے کسی اور در پہ جاؤ، نفس نبی کی شکایت لے کر نبی کی بارگاہ میں آؤ گے تو کیا سنوائی ہوگی۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ جو 4 لوگ نبی کی بارگاہ میں آئے تھے یہ بھی تو مسلمان تھے، کوئی عام مسلمان تو نہیں تھے، اصحاب رسول تھے، مدینے کے بسنے والے تھے، نبی کے امتی تھے، اول درجے کے امتی تھے، جہاد سے واپس لوٹ رہے تھے، فتح و کامرانی لے کر لوٹ رہے تھے، مگر جب انہوں نے شکایت کی، ان کی شکایت کو نبی نے رد یہ کہہ کر کیا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اگر اس حدیث کا مطلب فقط اتنا ہوتا کہ چونکہ علی بھی امت رسول میں سے ہے اس لیے نبی نے کہا، تو نبی کو آنے والوں کو سینے سے لگانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا ارے میرے بچوں تم سب مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، مگر نبی نے آنے والوں کو یہ نہیں کہا، کیا کہا، صرف علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اتنا تو طے ہو گیا کہ نبی کی مراد یہ نہیں تھی کہ چونکہ علی بھی امت کا حصہ ہے
لہذا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. نہیں، کوئی درجہ ہے، کوئی رتبہ ہے، کوئی فضیلت ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے، جس کا اعلان نبی کی زبانی ہو رہا ہے. متفق ہے؟ نتیجے سے متفق ہے تو نبی کی عظمت پر ایک درود پڑھیے. یہاں تاریخ میں دوسرا گروہ ہمارے سامنے آیا جنہوں نے کہا نہیں، اس حدیث کا مطلب اتنا خفیف تو نہیں ہو سکتا، اتنا بنیادی اور سطحی تو نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا مطلب ہے؟ حدیث کو بھی ماننا ہے، فضیلت کا بھی انکار کرنا ہے. تو کہنے لگے علی منی وانا من علی، میں کون سی بڑی بات ہے جناب، یہ تو نبی نے اس لیے کہا کیونکہ علی اور نبی رشتہ دار تھے. علی نبی کے چچا زاد تھے، چچا زاد بھائی تھے، چچیرے بھائی تھے. میرے بچے جانتے ہیں نا علی اور نبی کا رشتہ، کہ رسول کے چچا ابو طالب کے جنہوں نے رسول کو اپنی گودی میں پالا، اپنی آغوش میں پروان چڑھائے، اس ابو طالب کے لال کا نام علی ہے. لہذا چچا زاد بھائی تھے، چونکہ ایک خاندان سے تھے، چونکہ رشتہ دار تھے، چونکہ نسبی قرابت تھی، چونکہ چچا زاد بھائی تھے، اس لیے نبی نے کہہ دیا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. یہ تو رشتہ داری بتائی جا رہی ہے، اس میں کون سی فضیلت؟ ہم اس تفسیر کو بھی مان لیتے اگر ہمیں تاریخ میں نبی کی زبان پر اس حدیث کے آنے کا یہ دوسرا موقع نہ ملا ہوتا، یہ دوسرا پس منظر نہ ملا ہوتا جہاں نبی نے یہ جملہ فرمایا. توجہ میرے ساتھ ہے؟ میں دوسرا موقع جہاں نبی نے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں پیش کر رہا ہوں. اور کیسے یہ موقع ہمیں بتائے گا کہ یہ جملہ نبی نے علی سے رشتہ داری کے لیے نہیں بتایا تھا، علی کی فضیلت کے اعلان میں بتایا تھا. روایت کے جملے ہیں جب حضرت حمزہ سید الشہداء کے، جو کربلا کے سید الشہداء سے پہلے سید الشہداء تھے، جنگ احد میں ان کی شہادت ہو گئی، تو اب رسول کے جانثار لوگوں میں سے 3 میں بحث چھڑ گئی. 3 لوگ کون ہیں؟ ایک جناب زید بن حارثہ رضوان اللہ تعالی علیہ، ایک جناب جعفر طیار مولا علی کے بھائی. کون جعفر؟ جعفر طیار. یہ وہ ہیں جنہیں حبشہ میں رسول نے دین پھیلانے بھیجا تھا، اور جس دن حبشہ سے مدینہ رسول کی بارگاہ میں پہنچے، یہ وہ دن تھا جب رسول کو خیبر کی فتح نصیب ہوئی تھی. ذرا ابو طالب کے بیٹوں کے کمالات تو دیکھیے، ایک حبشہ سے لوٹ کر آ رہا ہے تو دوسرے نے خیبر کا دروازہ اٹھا رکھا ہے. اور نبی نے کیا کہا؟ جعفر کی فضیلت دیکھیے گا، نبی نے مخاطب ہو کر کے مسکرا کے فرمایا تھا آج کوئی محمد کو یہ نہیں پتا کہ زیادہ خوشی کس بات پر مناؤں، خیبر فتح ہونے پر یا جعفر کے مل جانے پر. وہ جعفر طیار کہ جنگ موتا میں جنہیں شہادت نصیب ہوئی، جن کے بازو کٹے، جنہیں طیار کا لقب ملا، جنت میں اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں. یہ فضیلت تاریخ میں 2 ہی لوگوں کو ملی ہے، یا علی کے بھائی کو یا علی کے بیٹے کو. وہ جعفر طیار، زید بن حارثہ، جعفر طیار، تیسرا میرا مولا علی. 3 لوگوں میں اس بات پر مباحثہ ہو رہا ہے کہ حمزہ کی یتیم بچی کو کون پروان چڑھائے، اس نیکی میں کون سبقت لے جائے. اور یہ تینوں اس بات پر بحث کر کے دراصل قرآن کی آیت پہ عمل کر رہے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کیا کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو، نیکی کے موقع حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو. لہذا رسول کی یہ 3 جانثار لوگ، یہ 3 جانثار اصحاب ہستیاں یہ بحث کر رہے ہیں کہ حمزہ کی یتیمہ کو پالنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. یہ تینوں اپنا فیصلہ کروانے نبی کی بارگاہ میں پہنچے. نبی نے فیصلہ جناب جعفر کے حق میں سنایا. کیوں؟ نبی نے دلیل دی. کیوں؟ کیونکہ جناب جعفر کے نکاح میں کون تھی؟ وہ جو حضرت حمزہ کی زوجہ کی بہن تھی، وہ جو حضرت حمزہ کی یتیمہ کی خالہ تھی. نبی نے فرمایا خالہ ماں کی جگہ ہوا کرتی ہے، لہذا اس بیٹی کی پرورش
پرورش میں جعفر کے سپرد کرتا ہوں، لیکن تم تینوں نیکی کی نیت سے آئے تھے۔ یہ نبی محمد کے اعلیٰ اخلاق کا تقاضا تھا کہ کسی کا دل توڑ کے اپنے پاس سے نہ بھیجیں گے، لہذا نبی نے تینوں ہستیوں کی تعریف کی۔ جناب زید کو مخاطب کیا، دل چھوٹا نہ کرو زید، انت اخونا و مولانا، اے زید تم تو ہمارے قریبی ہو، اے زید تم تو محمد کے بھائی ہو، تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے قریبی ہو۔ وہ اما انت یا جعفر، اے جعفر جہاں تک آپ کی بات ہے، فخلقک یشبہ خلقی، آپ کے لیے یہ فضیلت بہت بڑی ہے کہ آپ کا اخلاق مجھ محمد کے اخلاق جیسا ہے۔ جس محمد کے اخلاق کی تعریف قرآن کرے وہ محمد جعفر سے کہہ رہے ہیں اے جعفر آپ کا اخلاق میرے جیسا ہے، مگر جب بات علی کی آئی فحسبک، اے علی آپ کے لیے تو یہی کافی ہے، انت منی وانا منک، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اور کیا آپ نے اگر سوچیں تو جو رشتہ علی کا نبی سے تھا ہو بہو ایگزیکٹ وہی رشتہ جعفر کا بھی نبی سے تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ الگ الگ چچا کے بیٹے ہوں، ایک ہی چچا کے دونوں بیٹے ہیں۔ تو اگر صرف رشتہ داری مراد تھی، صرف قرابت داری چچا زاد ہونے کا معیار تھا جس وجہ سے نبی نے کہا تھا، تو کہہ دیتے اے جعفر و علی تم دونوں مجھ سے ہو، میں تم دونوں سے ہوں۔ مگر نبی نے جعفر کو الگ فضیلت سے نوازا، مگر علی کو مخاطب کر کے فرمایا اے علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں۔ تو نہ رشتہ داری مراد ہے، نہ امت مسلمہ میں ہونا مراد ہے، تو پھر مراد کیا ہے اس جملے سے؟ اے علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں۔ یہ وہ فضیلت ہے جس کی طرف اشارہ قرآن کی آیت سورہ ہود آیت 17 کے آخری لفظ نے کیا، شاہد منہ، گواہ رسالت وہ ہوگا جو رسول سے ہوگا۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ انشاءاللہ کہ اس سوال کے جواب سے کل بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج دامن وقت میں گنجائش بالکل مکمل ہو گئی۔ بس عزیزوں، محرم کے دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، بہت تیزی سے یہ راتیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ کچھ جملے مسائل کے آنسو بہائیں گے، بہت قریب ہے وہ دن جب ہم بنی ہاشم کی مصیبتوں پہ گریہ کریں گے۔ 1 سے 2 دن ہیں، مجھے حسین کے باوفا اصحاب میں سے کچھ کا ذکر کرنا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں حسین کے اس دوست کا ذکر ہو کہ جو حسین کی کمسنی کا ساتھی ہے، دوست ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا، کہ جسے خط لکھ کر حسین بلائیں۔ حبیب کوفے میں اپنے گھر میں ہیں، دسترخوان پہ ہیں، حالات سے بخوبی واقف ہیں، باخبر تھے حبیب۔ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، زوجہ نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے بتایا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب نے زوجہ کی طرف دیکھا، کہنے لگے اس سے کہو ابھی ہم دسترخوان پہ ہیں۔ زوجہ کے چہرے پہ جلال آیا، حبیب امتحان لے رہے تھے۔ حبیب تو کمسنی سے بچپنے سے جانتے تھے کہ ایک دن آنا ہے جب حسین نے مجھ کو بلانا ہے اور میں نے حسین پر قربان ہونے جانا ہے۔ زوجہ کا امتحان لے رہے ہیں، کہہ دو ابھی حبیب دسترخوان پہ ہے۔ جلال میں کہنے لگی اے حبیب نواسہ رسول کا خط آیا ہے اور تو دسترخوان پہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب اٹھے، قاصد سے خط کو لیا، پیشانی پہ لگایا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا۔ حبیب نے خط کو کھولا، 2 جملے لکھے، حسین ابن علی کی جانب سے، حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اما بعد اے حبیب فقد تعرف قرابتنا من رسول اللہ، اے حبیب
تم تو رسول اللہ سے ہماری قرابت جانتے ہو نا، آج نبی کا یہ نواسا کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں ہے، اے حبیب آؤ اپنے دوست حسین کی مدد کرو، والسلام، بات ختم ہو گئی۔ حبیب نے خط کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، زوجہ نے پوچھا کیا پڑھ رہا ہے؟ حبیب نے خط سنایا، زوجہ نے تڑپ کر پوچھا تو پھر کیا سوچتا ہے؟ کہنے لگا سوچ رہا ہوں کیا کروں، علی والی کو جلا لایا۔ اے حبیب اگر تو خط آنے کے بعد بھی سوچ میں ہے تو اپنی تلوار اور سواری مجھے دے، میں حسین کی مدد کروں گی۔ اللہ اکبر، حبیب نے امتحان لے لیا، آمادہ ہوئے، غلام کو نصیحت کی، جاؤ میری سواری لے کر کوفے کے دروازے سے دور بیابان میں چھپ جاؤ، جب رات تاریک ہوگی میں چھپتا چھپاتا کوفے سے باہر آؤں گا تاکہ اپنے آقا حسین کی نصرت ہو جاؤں۔ تاریخ نے عجیب جملے لکھے، سننا اور دل کو تھام کے رونا، حسین کی غربت سنا رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا حالات کی وجہ سے حبیب کو اس غلام تک پہنچنے میں کچھ زیادہ تاخیر ہوئی، تو جب حبیب اس غلام کے قریب پہنچے تو حبیب نے دور سے کانوں میں یہ بات سنی کہ وہ حبشی غلام حبیب کی سواری، حبیب کے گھوڑے گردن میں اپنے بازو کو ڈال کر کہہ رہا تھا، اے رہوار غم نہ کر، اگر میرا آقا مولا حسین کی نصرت سے پیچھے رہ گیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے زہرا کے لال کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب نے کربلا کا رخ کیا، ہائے حسین کی غربت، ارے حبشی غلام جس پر ترس کھا رہے ہیں۔ حبیب نے غلام کو لیا، سواری پہ سوار ہوئے، کربلا روانہ ہوئے۔ یہی کوئی 5ویں محرم کی تاریخ تھی کہ حبیب کربلا پہنچے۔ ادھر جناب زینب نے حسین کو خیمے میں بلا کر کہا، اے حسین جب سے کربلا آئے ہیں دیکھتی ہوں دشمنوں کے لشکر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا نواسہ رسول کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ کیا ہماری مدد کرنے والا کوئی طرفدار نہیں ہے؟ ادھر سے حسین نے بہن کو جواب دیا ہے، بہن ہماری مدد کرنے والا ابھی آ رہا ہے، ہمارا طرفدار ابھی راستے میں ہے۔ کچھ دیر گزری، آواز آئی حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ حسین نے بڑھ کے استقبال کیا، ارے بچپن کے دوست نے دوست کو سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ حسین کو بلایا گیا خیمہ زینب میں، فرماتی ہے بھیا کون آیا ہے؟ اے بہن بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، اے بھیا حبیب کو ہمارا سلام کہیے۔ حسین باہر آتے ہیں، اے حبیب بہن زینب نے سلام کہا ہے، سر کو جھکایا۔ آل رسول اتنی غریب ہو گئی کہ علی کی بیٹیاں مجھ جیسے کو سلام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بہت مختصر، روزے عاشور آیا، حسین کا ایک ایک جانثار حسین پہ قربان ہونے جا رہا ہے۔ حبیب کی بہت پرانی دوستی ہے حسین سے، حبیب کی بہت پرانی دوستی ہے مسلم ابن اوسجہ سے، دونوں سن رسیدہ ہو چکے ہیں۔ کربلا کے سب سے بزرگ تر، سب سے سن رسیدہ شہداء کا نام ہے مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر، دونوں قریبی دوست تھے۔ مسلم ابن اوسجہ پہلے جنگ کرنے گئے، جب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 13 تیر کھا کے زخم سے چور چور ہیں تو ایک مرتبہ آقا کو آخری سلام کیا۔ آقا حسین مسلم کے قریب پہنچے، ادھر سے حبیب پہنچے تو ایک مرتبہ جب مسلم نے حسین کو دیکھا 13 تیر کھا چکے ہیں، بدن لہو سے تر ہے، خون سے بھرا ہوا ہے، ایک مرتبہ نحیف سی آواز میں پوچھنے لگے، حل وفیت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے وفا کر دی؟ اے مسلم تو نے وفا کی، خدا تجھے جزا دے، نانا رسول خدا تجھے جزا دے۔ آخری جملے زحمت تمام، ایسا لگتا ہے آپ روتے روتے تھک گئے ہیں غم حسین میں، آخری جملے حسین کی غربت میں جو اور زحمت تمام۔ ایک مرتبہ حبیب مسلم کے قریب گئے، اے مسلم اگرچہ میں کچھ دیر بعد تم سے آ ملوں گا مگر دوستی کا تقاضا یہ ہے میں تمہارے بعد تک زندہ ہوں، کوئی وصیت ہو تو مجھ سے کر دو۔ نحیف سی آواز میں حسین کی طرف دیکھ کر کہا، اے حبیب
اوصیک بہذا الرجل، اے حبیب میں تجھے وصیت کرتا ہوں میرے بعد حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، کہ نبی کا نواسا کربلا میں بہت غریب ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ مسلم بھی شہید ہو گئے، حبیب میدان جنگ میں گئے، حبیب نے قریب 30 کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ حبیب بھی شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے حسین کے جانثار، حسین کے اصحاب جاتے رہے۔ آخری جملے زحمتیں تمام، جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، 11ویں محرم کو آل رسول کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے نیزوں پہ شہداء کے سر تھے، پیچھے پیچھے رسول زادیوں کی سواریاں تھی، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، درمیان میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہے، شہداء کے سروں کے پیچھے پیچھے میرے چوتھے امام کی سواری ہے۔ تاریخ کہتی ہے، ارے کوفے کے نزدیک ایک مقام آیا جہاں ایک جوان اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آیا، فوج اشقیاء پہ حملہ کیا، نیزوں پہ جو شہداء کے سر تھے ان میں سے اپنے بابا حبیب کے سر کو اتارا، گودی میں لیا، چوما، آغوش میں سمایا، اور یہ جملہ کہتا ہوا، نیزہ ہلاتا ہوا واپس اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ اے بابا حبیب، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نیزے پہ نہیں اٹھا کرتا۔ میرے چوتھے امام نے اس جملے کو سنا، سر جھکا دیا۔ اے بابا حسین، یہ صحیح کہتا ہے، مجھے معاف کرنا، آپ کا جوان زندہ ہے، نہ کفن دے سکا، نہ دفن کر سکا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں